بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمکا UK یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. دسمبر 2019 سے اب تک جب سے کرونا وائرس آیا ہے بہت ساری کانسپریسی تھیوریز نے بھی جنم لیا ہے. ان کانسپریسی تھیوریز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں. اس وقت وہ برطانیہ میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں ویسکولر سرجری کے اکیڈمک اور کلینکل لیکچرر ہیں. ریسرچ میں ان کا بہت بڑا نام ہے. 150 سے زائد ریسرچ پیپرز لکھ چکے ہیں اور نیچر پبلشنگ گروپ، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور برٹش میڈیکل جرنل کے ایکٹیو ریویور ہیں. ان کے ریسرچ انٹرسٹ میں بائیو انجینئرنگ، میڈیکل امیجنگ، میڈیکل فزکس اور کارڈیو واسکولر میڈیسن بھی شامل ہے. ان کی خدمات کے اعتراف میں برطانیہ میں انہیں ہنٹیرین پروفیسرشپ کا ایوارڈ دیا گیا. یاد رہے کہ یہ وہی ایوارڈ ہے جو سر اسپینسر ویلز، سر الیگزینڈر فلیمنگ، سر جیمز پیجٹ اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی اوریجن کے ڈاکٹر ایوب خان امیہ کو بھی دیا گیا تھا، جنہوں نے 1953 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور 1964 میں انہیں بھی اسی ایوارڈ سے نوازا گیا. تو 56 سال بعد ایک اور پاکستانی کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور آج ہم آپ کی ملاقات ان سے کروانے لگے ہیں. تو ویلکم کیجئے ڈاکٹر عمر سادات کو. السلام علیکم ڈاکٹر عمر سادات. جی وعلیکم السلام عبداللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس بہت ہی اہم ٹاپک پہ اپنی عوام سے اور دوست احباب سے بات کر سکوں. بہت سے شبہات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا آج کل نظر سے گزر رہے ہیں اور بہت ہی ضروری ہے کہ ان شبہات کو دور کیا جائے اور عوام میں آگاہی کو دوبارہ اجاگر کیا جائے تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا تدارک کیا جا سکے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو چلیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ آیا یہ کرونا وائرس ایک ریئل وائرس ہے یا یہ لوگوں کی ذہنوں کی اختراع ہے. پچھلے دنوں میں کچھ پاکستانی لوگوں سے بات کر رہا تھا اور مجھے یہ سننے کو ملا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہسپتالوں میں مریض ایڈمٹ ہو رہے ہیں ان کو کرونا وائرس لیبل کیا جاتا ہے اور ایکچولی ان کی اموات جو ہیں وہ کسی اور وجہ سے، کوئی اور نیچرل ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اس بات کو آپ کس طرح لیتے ہیں ایز اے ریسرچر؟ ہاں جی، آپ نے اس بات کی بالکل صحیح نشاندہی کی کہ بہت سی کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا گیا ہے اس موضوع پہ، نہ صرف پاکستانی میڈیا میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. یہاں تک کہ کرونا وائرس کی ایگزسٹنس کو ہی مشکوک بنا دیا گیا ہے. لیکن سائنس کی دنیا میں اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ وائرس حقیقتاً موجود ہے اور اس کی ایگزسٹنس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. اسی وائرس کی بہت سی قسمیں کئی دہائیوں سے بہت سی بیماریوں کا سبب بن چکی ہیں. یہ اسی وائرس کی ایک نئی قسم ہے، اسی لیے اس کو نوول کرونا وائرس کہا جاتا ہے. اس وائرس کی تصدیق خوردبین یا مائکروسکوپ کے نیچے بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی ایگزسٹنس کو پروف کیا جا چکا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے، جو ایک کانسپریسی تھیوری بھی لوگ پھیلا رہے ہیں کہ چونکہ یہ وائرس چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا تو آیا یہ کسی لیب میں انجینئر کیا گیا، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ لیک ہو گیا اور اس وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گیا. تو اس بات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بات کی مکمل نفی کی جا چکی ہے کہ یہ وائرس کسی لیبارٹری میں بنایا گیا. سائنسدانوں کے گروپ نے آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے ایک بہت ہی اچھے جرنل میں یہ ریسرچ شائع کی جس سے یہ بات کی مکمل نفی کی جا چکی ہے کہ اس وائرس کا جینیٹک سٹرکچر ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اس مقام پہ پہنچا ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک نوول کرونا وائرس میں تبدیل ہوا. کسی بھی طریقے سے انہوں کو اس بات پہ شک نہیں ہوا کہ یہ وائرس کا جینیٹک سٹرکچر کسی لیبارٹری میں بنایا گیا. اس لیے اس بات پہ شک اور شبہ کرنا میرے خیال میں جائز نہیں.
جی بالکل، مزید ریسرچ اس پہ کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس اس شک کی فیور میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں اب تیسری کانسپریسی تھیوری پہ آپ سے سوال کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور ورلڈ پاورز جو ہیں دنیا کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس وائرس کے نتیجے میں کچھ ویکسینز بنائی جائیں گی اور جس کے ذریعے سے منافع کمایا جائے گا، جیسے عام طور پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ مغربی سازش ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ جی آپ نے اس بات کی بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اس بارے میں بہت سے شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد ویکسین انڈسٹری اس سے منافع کمائے گی اور اس کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ویکسین پروڈکشنز کے تھرو۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو جتنا نقصان اس کرونا وائرس سے دنیا کی معیشت کو ہوا اور پوری دنیا کی معیشت ایک طریقے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالکل سٹیٹک ہو چکی تھی، تو شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جو اپنا نقصان اس طریقے سے کرے صرف اس وجہ سے کہ ویکسین مینوفیکچررز اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا ان شکوک و شبہات تک ہی رہنا چاہیے اور اس سے زیادہ اس میں کوئی صداقت میرے نزدیک نہیں۔ میرا اگلا سوال پچھلے سوال کی ہی کنٹینویشن ہے کہ بہت سے لوگ 5G کو کرونا وائرس سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ کیا میڈیکلی ایک ریڈیشن یا اس 5G نیٹ ورک کا کرونا وائرس سے تعلق بنایا جا سکتا ہے؟ اس بات کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں کہ 5G نیٹ ورک کا ریلیشن کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے ہے، لیکن 5G ویوز کی شدت بہت ہی کم ہوتی ہے اس لیول سے جہاں سے انسانی خلیوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکے۔ جہاں تک کرونا وائرس کا ریلیشن شپ 5G نیٹ ورک سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کی نفی تو اس بات سے ہی کی جا سکتی ہے کہ 5G نیٹ ورک صرف چند ہی ممالک کے پاس اس وقت موجود ہے اور وہ بھی ریسرچ لیول پہ اس وقت اس کی ایگزسٹنس ہے۔ باقی پوری دنیا میں 5G نیٹ ورک ٹاورز ابھی موجود ہی نہیں، صرف چائنا، ساؤتھ کوریا، امریکہ اور انگلینڈ میں بہت ہی لمیٹڈ جگہوں پہ 5G ٹاورز کی موجودگی ہے، اور وہ بھی صرف ریسرچ کے مقاصد کے لیے انہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، تقریباً 150 سے زیادہ ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں کہ افریقی ممالک بھی شامل ہیں۔ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے خیال میں 5G نیٹ ورک کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے ملانا میرے خیال میں کم علمی کی نشانی ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ ایجوکیٹ کریں کہ ویکسین ایکچولی ہوتی کیا ہے، اور کرونا وائرس کے سلسلے میں ویکسین کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے، اور جب یہ ویکسین آئے گی تو یہ اس وائرس کی پریونشن کے لیے یوز ہوگی یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوگی؟ ویکسینز کا مقصد بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ کہ ان کا علاج۔ جہاں تک کرونا وائرس کی ویکسین کی مینوفیکچرنگ کا تعلق ہے تو بہت سی فارماسوٹیکل کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں۔ عام طور پہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا وقت لگتا ہے ایک ویکسین کو بنانے میں اور پھر اس کو اسیس کرنے میں کہ کیا یہ واقعی اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کام کرے گی یا نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اب ہم پاکستان سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے نیوز میں بھی دیکھا اور پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھا کہ پوری مغربی دنیا میں خاص طور پہ اس وائرس نے بہت بڑے لیول پہ تباہی مچائی ہے اور ڈیولپڈ ورلڈ کے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔
تو پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور اس میں بھی وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر یہ اسی تیزی سے پھیلتا رہا اور لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ میجرز نہ لی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس درجے میں یہ جا کے افیکٹ کرے گا؟ جی، کرونا وائرس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین دستیاب ہے. سوشل ڈسٹینسنگ ہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے کہ سوسائٹیز کے اندر، پبلک کے اندر آگاہی کے تھرو اس بیماری کے پھیلاؤ سے بچا جا سکتا ہے. کرونا وائرس ایک ایسا مرض ہے جس سے بچنے کا واحد طریقہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کیونکہ نہ تو اس کے علاج کے لیے کوئی دوائی ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے اور نہ ہی کوئی ویکسین بنائی گئی ہے. آپ لاک ڈاؤن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ مغربی ممالک نے بھی شروع میں اس بیماری کو بہت لائٹ لیا اور جب انہوں کے ہیلتھ کیئر سسٹم اس کے دباؤ کا سامنا نہ کر سکے تو انہوں کو بھی لاک ڈاؤن کا سہارا لینا پڑا. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں پہ کہ ریسورسز کی کمی ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت کو اجاگر کرنا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے. اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی ہائیجین کا، ہینڈ واشنگ کا خیال کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ کار ہیں جس سے کہ اس وبا کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے یا اس میں کمی کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سادات. اب ہم پروگرام کے اینڈ پہ جائیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک فائنل میسج اپنے سننے والوں کو دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے. جی، میری ایڈوائس پاکستانی عوام کے لیے یہی ہے کہ ہائیجین کا خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. پاکستانی گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ بے شک دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کو ایز کیا گیا ہے اور اس میں ریلیکسیشن دی گئی ہے، لیکن اس بارے میں بھی سائنسدان یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ایک دوسری لہر بھی آ سکتی ہے جو کہ پہلی لہر سے زیادہ بڑی ہوگی. لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ اور مقتدر حلقوں کو اس بات کا انتظام ابھی سے ہی کر لینا چاہیے کہ ان کے پاس پی پی ای اور وینٹیلیٹرز کی دستیابی اور ان کی فراہمی کا سامان موجود ہو، اور کسی بھی موقع پہ اگر حکومت کو ایک دوسری لہر کا سامنا کرنا پڑے تو انہوں کو اس وقت دشواری پیش نہ آئے. بہت شکریہ عمر سادات، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان ساری کانسپریسی تھیوریز کو ریفیوٹ کیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں نے ان باتوں کو غور سے سنا ہوگا اور اس میسج کو اپنے چاہنے والوں میں مزید پھیلائیں گے. کیپ واچنگ کیمکا UK چینل.